کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ، ایک پوری وراثت سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نام کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کریں گے صرف ایک لائن کی مدد سے۔ اس ایک سطر سے ہم ایک ایسے کمانڈر کی کہانی جانیں گے جن کی جنگی حکمت عملی نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا تھا۔ تو یہ رہی وہ لائن، بس یہی ہمارا آج کا سورس ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک نام اور ایک لقب لگتا ہے نا، لیکن اس کے اندر طاقت، شناخت اور گہرے احترام کی کئی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ چلیں ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم جنگجو کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ چلیں جی، سب سے طاقتور حصے سے شروع کرتے ہیں، خطاب یعنی ٹائٹل۔ سیف اللہ، دی سورڈ آف اللہ، یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ ایک بیان ہے، ایک دعویٰ ہے جو میدان جنگ میں خون اور ذہانت سے کمایا گیا تھا۔ تو سوچئے ذرا، جب آپ کسی کو اللہ کی تلوار کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف بہادری یا فوجی مہارت سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ایک شخص اور ایک الہامی مقصد کے درمیان گہرے تعلق کا اشارہ ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جیسے وہ شخص خود ایک ہتھیار ہو جسے کوئی اعلیٰ طاقت چلا رہی ہو اور جو ناقابل شکست ہو۔ یہ لقب خالد بن ولید کو صرف ایک بہترین جنرل کے طور پر نہیں دکھاتا، بلکہ ایک ایسے ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے جس سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ جنگ یرموک کو ہی لے لیں، رومیوں کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی شاندار حکمت عملی، خاص طور پر موبائل گارڈ کے استعمال کر کے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ خالص فوجی ذہانت تھی۔ یہ لقب ان کی جیت کو ایک مقدس مشن بنا دیتا تھا، جو ان کے سپاہیوں کو بے پناہ حوصلہ دیتا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا تھا۔ اچھا، لقب کے بعد اب آتے ہیں خود نام پر۔ یہاں ہمیں زبان اور شناخت کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایک عظیم شخصیت کی کہانی پوری دنیا میں سفر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری سورس لائن میں ہی نام کے 2 الگ الگ ہجے ہیں، ایک ہے والد اور دوسرا ولید۔ اب یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ جب نام ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، جسے ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں، اس میں عربی الفاظ کی آوازوں کو انگریزی یعنی لاطینی حروف میں لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ دونوں زبانوں کی آوازیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ہجوں میں تھوڑا بہت فرق آ ہی جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم تاریخ کو اکثر ترجمے کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث صرف عرب دنیا تک ہی محدود نہیں رہی۔ اور آخر میں ہم اس لائن کے اس حصے پر آتے ہیں جس میں شاید سب سے زیادہ ثقافتی اور تاریخی وزن ہے۔ یہ وہ دعا یا اعزاز ہے جو ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا ہے۔ یہ جملہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ اسلامی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں، ان کے لیے یہ شاید صرف چند الفاظ ہوں، لیکن حقیقت میں یہ گہرے احترام اور ایک خاص تاریخی حیثیت کا کوڈ ہے، ایک مہر ہے جو ان کے مقام کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو خاص طور پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ یہ کسی نام کے ساتھ لکھا دیکھیں تو یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ شخصیت ابتدائی اسلامی تاریخ کی سب سے معتبر ہستیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک طرح سے روحانی شرافت کا نشان ہے۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک مکمل میراث نظر آتی ہے جس سے بڑی احتیاط سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹائٹل ان کی ناقابل شکست فوجی طاقت کو دکھاتا ہے، نام ان کی ثقافتی پہچان اور عالمی رسائی کو، اور یہ دعا ان کے بلند روحانی مرتبے کو۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک لیجنڈ کی تصویر مکمل کرتی ہیں۔ تو آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ لقب ایک الہامی فتح کی کہانی سناتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نام کیسے ترجمے کی باریکیوں اور ثقافتی پلوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے سمجھا کہ دعا اس شخصیت کو تاریخ میں ایک مقدس مقام عطا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک چھوٹی سی لائن سے، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت ہی طاقتور خیال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سطر جس میں ایک بھی فعل یعنی کوئی ایکشن ورڈ نہیں ہے، پھر بھی ایک مکمل اور جیتی جاگتی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ زبان جب احتیاط سے استعمال کی جائے تو عمل کے بغیر بھی پوری داستانیں بنا سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے طاقتور کہانی وہ ہوتی ہے جو کہیں نہیں جاتی بلکہ صرف القابات، ناموں اور دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے۔